بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیسرو کسرا ایپیسوڈ 38۔ میں سچ مچ زندہ ہوں، لیکن فسطینہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آسم نے روندی ہوئی آواز میں کہا، کاش میں تمہاری کھوئی ہوئی مسرتیں واپس لا سکتا، یہ تمہاری ماں کی قبر ہے۔ اس نے آسم کی طرف دیکھے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا اور آسم نے آگے بڑھ کر قبر پر گلاب کے پھول رکھ دیے اور پھر فسطینہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، فسطینہ، میں جانتا ہوں کہ میری محبت نے تمہیں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، لیکن اپنے مقدر کی طریقوں میں تمہارے آنکھوں کی روشنی میری آخری سہارا تھا۔ فسطینہ میری طرف دیکھو۔ فسطینہ اپنے آنسو پوجنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آسم میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، بیٹھ جاؤ۔ وہ گھاس پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گیا۔ فسطینہ نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، میں اسی دن کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ مرنے سے پہلے ایک بار تمہیں دیکھ لوں۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور مجھے خدا کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ میری بات غور سے سنو آسم۔ اپنے باپ کی المناک موت کی خبر سننے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ انہیں میرے گناہ کی سزا ملی ہے، اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں نے ایک رابعہ کی مقدس زندگی پر دنیاوی زندگی کی لذتوں کو ترجیح دی تھی۔ یروشلم کی سب سے بڑی خانقاہ کے بشپ کے ہاتھوں کی باتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے رابعہ بننے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ میرا باپ ایران کی فوج کا ایک بہت بڑا عہدیدار تھا اور میں ایک عیسائی ماں کی بیٹی ہونے کے باوجود ایک فاتح قوم کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ میری ماں کو بھی یہ بات پسند نہ تھی کہ میں جیتے جی اس سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ وہ خانقاہ کو قبر سے زیادہ بھیانک سمجھتی تھی۔ لیکن مرتے وقت اسے بھی اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ مجھے رابعہ بننے سے روکنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ ماں کی موت کے بعد میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ صرف تمہارا خیال میرا راستہ روکے ہوئے تھا۔ انتونیا مجھے سمجھایا کرتی تھی کہ جب آسم واپس آئے گا تو تمہارے بغیر اس کا کیا حال ہوگا۔ رابعہ بننے کے بعد تم اس کے ساتھ بات تک نہیں کر سکو گی۔ پھر جب تم نہ آئے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ تمہاری قید کی طوالت بھی شاید میرے گناہ کا نتیجہ ہے۔ قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ میں ایک دن خانقاہ پہنچ گئی تھی، لیکن وہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ تم آ گئے ہو اور میں وہاں سے بھاگ آئی۔ لیکن خانقاہ چھوڑتے وقت میں نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ اگر تم واپس آ گئے ہو تو میں رابعہ بن جاؤں گی۔ اگر تم واپس آ جاؤ گے تو میں رابعہ بن جاؤں گی۔ اور خدا نے میری دعائیں سن لی ہیں اور میں خدا کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ اگر اب میرا ارادہ متزلزل ہو تو میرا انجام عبرتناک ہوگا اور میں شاید اپنے لیے ہر سزا برداشت کر لوں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گی کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی عذاب آئے۔ آسم نے کرم انگیز لہجے میں کہا، میرے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں لیکن میری آنکھوں میں تمہیں نہ دیکھ سکوں اور میرے کان تمہاری آواز نہ سن سکیں۔ فسطینہ کرم انگیز لہجے میں چلائی، آسم خدا کے لیے میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ دنیا میں صرف تم ہی مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں پورا اترنے کے لیے سہارا دے سکتے ہو۔ میں آج غروب آفتاب سے قبل خانقاہ میں چلی جاؤں گی اور اس سے قبل کہ میں تمہاری زبان سے صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ آسم نے کہا، ایک انسان اپنی موت سے پہلے نہیں مر سکتا اور ابھی شاید میری موت کا وقت قریب نہیں آیا۔ فسطینہ، میری بات غور سے سنو۔ قید کے ایام میں میری زندگی کا کوئی لمحہ تمہارے تصور کے بغیر نہ تھا۔ تاہم اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم میرے بغیر زیادہ خوش رہ سکتی ہو تو میں یہیں سے الٹے پاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ ویرانوں میں بھٹکنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جانتا ہوں کہ تمہاری خانقاہ کے طریقے میرے قید خانے کے اندھیروں سے زیادہ بھیانک ہوگی۔ تم سیند کی بیٹی ہو اور میں تمہیں ان رابوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جو انسانیت کی تذلیل کو سب سے بڑی نیکی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تذلیل میرے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ فسطینہ، اس نے جوش میں آ کر کہا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں کہ تمہیں جیتے جی قبر میں دے دے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فسطینہ، اور تمہاری خانقاہ میرا دل ہے۔ تمہیں انتونیا اور کلوڈیس نے یہ نہیں بتایا کہ خانقاہوں میں انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تم نے ان رابوں کو نہیں دیکھا جن کی صورتیں بگاڑ دی جاتی ہیں۔ فسطینہ، مجھ سے یہ تو ممکن ہے
کہ میں کئی شہزادوں کو پکڑ کر تمہارے سامنے لے آؤں اور یہ کہوں کہ مجھ سے زیادہ حسین اور زیادہ بہادر اور زیادہ متمول ہیں، اور اس کی رفاقت میں تمہیں وہ راحتیں مل سکتی ہیں جو مجھ جیسا غریب الدیار نہیں دے سکتا؟ لیکن خدا کی قسم، اگر یہ خانگاہ ہوں گی راہ و ہوا میں اڑا کر دکھائیں تو بھی میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ خدا کی طرف سے ایک حسین صورت کو مسخ کرنے کا حق لے کر آئے ہیں۔ تم جس خانگاہ میں جاؤ گی اس کی آہنی دروازے بھی میرا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ میں اپنی بے بسی اور بیچارگی کے باوجود تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ تم میری لاش پر پاؤں رکھ کر وہاں جا سکو گی۔ فسطینہ نے آپ زدہ ہو کر کہا، میرا خیال تھا کہ تم مجھے حوصلہ دو گے، لیکن تم میری مشکل میں اضافہ کر رہے۔ عاصم اس کے قریب ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فسطینہ، آج تم اس لڑکی سے زیادہ نادان ہو جس نے میرے ساتھ یروشلم سے دمشق تک سفر کیا تھا، اور آج تمہیں میری رفاقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں تمہارا ہر گناہ اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں۔ تم میری ہو فسطینہ۔ فسطینہ بے اختیار عاصم کے ساتھ لپٹ گئی اور اپنا چہرہ اس کے کشادہ سینے کے ساتھ بھینچ کر بولی، عاصم، میں ہمیشہ تمہاری ہی تھی، مجھے اپنے سینے میں چھپا لو، مجھے ایسی جگہ لے چلو جو خوف سے آزاد ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی، اگر ہمارے مقدر میں صرف آگ ہے تو ہم ایک ساتھ کیوں نہیں جلیں؟ تم میرے ہو، اب مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہارے ساتھ دمشق تک سفر کیا تھا، اس قدر کمزور اور بے بس، لیکن مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم گھر گئے ہوگے، بوڑھے نوکر نے تمہیں بتایا ہوگا کہ وہ بیوقوف لڑکی قبرستان میں گھوم رہی ہے۔ میں ارکل کے جلوس دیکھنے نہیں گئی، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی اور عاصم کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو رہی تھی۔ پھر وہ یک اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی غصہ لاتے ہوئے بولی، تم نے یہ کہا تھا کہ تم کسی شہزادے کو میرے سامنے لا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیا تم میرے شہزادے نہیں ہو؟ عاصم نے اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن میں تمہارا ہوں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ اٹھ کر چنار کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ فسطینہ نے کہا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، چلو گھر چلیں۔ مجھے اب بھوک یا تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا، اور گھر جانے سے پہلے میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک ایسے آدمی کی بیوی بننا منظور ہے جسے یہ دنیا تمہاری محبت کے سوا کچھ نہیں دے سکتی؟ فسطینہ نے جواب دیا، کیا اب یہ سوال بے معنی معلوم نہیں ہوتا؟ عاصم نے کہا، فسطینہ، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری شادی کب اور کہاں ہوگی، اور اس کے بعد تم کہاں رہنا پسند کرو گی؟ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ یہ باتیں تم مجھ سے بہتر سوچ سکتی ہو۔ عاصم بولا، اگر میں یہ کہوں کہ میں آج ہی شادی کر لینی چاہیے تو؟ فسطینہ نے جواب دیا، عاصم، میں رابعہ بننے کی قسم توڑ چکی ہوں، اب اگر تم کلوڈیس کے گھر جا کر یہ اعلان کر دو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے تو بھی میں شرم محسوس نہیں کروں گی، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری آمد کی اطلاع ملتے ہی خانگاہ کے راہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اور ان کے عتاب کے خوف سے شہر کا کوئی پادری ہماری شادی کی رسومات ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ہمارے خلاف عام لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے ان کو یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں عیسائی ہوں اور تمہارا مذہب مجھ سے الگ ہے۔ کاش میں یہ کہہ کر ان کا منہ بند کر سکتی کہ تم قسطنطنیہ کے تمام عیسائیوں سے بہتر ہو۔ عاصم نے کہا، عرب میں میرا مذہب چند ایسی مذکر خیز رسومات کا مجموعہ تھا جنہیں اب بیان کرتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کو ماننے کے علاوہ کئی اور خداؤں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان خداؤں کے ساتھ ہماری عقیدت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم لوٹ مار، قتل و غارت اور دشمن قبائل سے اپنے قبیلے کی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے ان کی اعانت کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ میں بھی یشرب کے دوسرے لوگوں کی طرح منات کے بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ یہ ایک بے جان پتھر تھا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھے اپنے دشمن کے قبیلے کو مغلوب کرنے اور اپنے عزیزوں کے قاتلوں سے انتقام لینے کی قوت عطا کر سکتا ہے۔ اب اپنے قبیلے سے محبت اور اطاعت اور وفاداری کے تمام رشتے توڑنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عرب کے تمام بڑے اور چھوٹے خداؤں کے ساتھ بھی میرے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ اب مجھے کسی کا خون بہانے کے لیے ان کی اعانت کی ضرورت نہیں۔ تم یہ کہہ سکتی ہو کہ اب میرا کوئی مذہب نہیں۔ مجھے ایک ایسے دین کی تلاش تھی جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے قریب کے قبیلے کو دوسرے قبیلے یا ایک قوم کو دوسری قوم کے ظلم سے بچا سکتا ہوں۔ اپنے وطن چھوڑنے سے قبل میں مکہ میں ایک نبی کے ظہور کے متعلق سنا کرتا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی
کہ عرب کے صحرا میں کوئی چشمہ پھوٹ سکتا ہے، لیکن اس نبی کی ایک بات میرے لیے حیران کن ہے۔ جب کسریٰ پرویز کا غرور اور کیسر کی بے بسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی تو میں نے یہ سنا تھا کہ اس نے رومیوں کی فتح اور ایرانیوں کی شکست کی پیشگوئی کی تھی۔ مرتے وقت تمہارے باپ کو اس پیشگوئی کی صداقت کا یقین تھا۔ میں نے اس نبی کو نہیں دیکھا، لیکن میں عرب کے حالات سے واقف ہوں۔ وہاں کسی ایسے دین کا پنپنا ممکن نہیں جو انسانیت کی بھلائی چاہتا ہو۔ ممکن ہے کہ مکہ کا نبی غیب کے حالات جانتا ہو، لیکن اگر وہ ساری دنیا کو سلامتی کا پیغام دینے کی بجائے صرف عرب کے قبائل کے درمیان نفرت کی دیواریں مسمار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو بھی میں اسے انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین معجزہ سمجھوں گا۔ بظاہر ہماری زندگی میں ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ عرب کے ظلمت گدھے سے کوئی روشنی نمودار ہو کر مشرق اور مغرب میں پھیل جائے، لیکن اگر یہ ہو تو ایسے دین کا جھنڈا اٹھانا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھوں گا۔ سر دست میرے لیے تمام مذاہب ایک جیسے ہیں، اور اگر میرے عیسائی کہلانے سے تمہاری الجھن دور ہو سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فسینہ نے کہا، راہبہ بننے کا ارادہ توڑنے کے بعد میں اپنے دین کی مجرم بن چکی ہوں۔ اب میرے لیے یہ مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اور میرے نزدیک اس وقت بھی اس سوال کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ جب ہم پہلی بار ملے تھے میں صرف یہ جانتی تھی کہ تم جو کچھ بھی ہو میرے ہو، اور تمہاری موجودگی میں مجھے کوئی ڈر یا یہاں تک کہ کلیسا کا ڈر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن شادی کے لیے ہمیں یہاں کے قانون کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، اور اس کے رابوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے مجھے کچھ دنیا چھوڑنا پڑے گا۔ انطونیہ یہ کہتی تھی کہ مجھ سے رابع بننے کا مطالبہ کرنے والوں کو دولت کا لالچ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے سپہ سالار کی بیٹی کوئی بہت بڑا خزانہ اپنے ساتھ لائی ہے۔ میں اپنے ماں کی موت کے چند دن بعد اپنی ساری پونجی ایک خانقاہ کو پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن انطونیہ نے میرے ہیرے اور زیورات چھین کر اپنے پاس رکھ لیے تھے، یہ کہہ کر اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ تمہاری شادی تک یہ امانت میرے پاس رہے گی۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اگر تم واقعی واپس آ گئے تو یہ میری پونجی تمہارے کام آئے گی۔ چنانچہ ایک دن چوری چھپے خانقاہ جانے سے پہلے میں نے انطونیہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میرا سرمایہ تمہارے حوالے کر دیں۔ جب میں 2 دن کے لیے خانقاہ میں گئی تھی تو بشپ بار بار مجھ سے یہ کہتا تھا کہ اگر تم اپنی کوئی چیز پیچھے چھوڑ آئی ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تم نے ابھی تک دنیا سے اپنے تعلقات قطع نہیں کیے۔ مجھے مجبوراً یہ وعدہ کرنا پڑا کہ راہبہ بننے کے آخری حلف اٹھانے سے پہلے میں اپنی ساری پونجی یہاں لے آؤں گی۔ پھر میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اس کے بعد وہ کئی بار کلوڈیس کے گھر آ کر مجھے ملامت کر چکا ہے۔ انطونیہ نے یہ کہہ کر بڑی مشکل سے میرا پیچھا چھڑایا تھا کہ فسینہ کا ایک عزیز ایرانیوں کی قید میں ہے، وہ اس کی واپسی تک یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ انطونیہ پر بھی بہت برہم ہوتا، لیکن جب میں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر عاصم زندہ واپس آ گیا تو میں راہبہ بننے کی وعدہ پورا کروں گی تو اس کا غصہ جاتا رہا۔ اس کے بعد بشپ بذات خود کلوڈیس کے گھر نہیں آیا، لیکن وہ ہر مہینے 2-3 مرتبہ ایک راہبہ کو میرے پاس ضرور بھیج دیتا ہے۔ خدا معلوم قسطنطنیہ کی دعا اور کے 2 اور خانقاہوں کے راہبوں کو میرے حالات کا کیسے علم ہو گیا کہ چند ماہ سے وہ بھی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہر خانقاہ کے مبلغ میرے پاس آ کر جوش و خروش کے ساتھ اپنے پیشواؤں کے موضوعات پہ بیان کرتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ وہ دوسری خانقاہوں کے راہبوں کی مذمت کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف الزامات سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں آج ہی یہاں سے بھاگنے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ عجب نہیں کہ قسطنطنیہ کی تمام خانقاہوں کے راہب جمع ہو جائیں اور کلوڈیس کے گھر ان کا جنگ کا اکھاڑا بن جائے۔ فسینہ نے کہا، نہیں، اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ ہماری شادی کی مخالفت میں کوئی طوفان نہیں اٹھے گا۔ بشپ سائمن جو تمہارے ساتھ دستگرد گیا تھا مجھ پر بہت مہربان ہے، اس کی نگاہ میں میرے والد عیسائیت کے بہت بڑے محسن تھے۔ اس نے کئی بار کلوڈیس کے گھر آ کر مجھے تسلی دی ہے کہ ایک دن وہ شہنشاہ کا تحریری فرمان لے کر آیا تھا جس کی روح سے میں دمشق میں اپنا نانا کی ساری جائیداد کی وارث ہوں، اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تم وہاں جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے جہاز کا انتظام کر سکتا ہوں، اور تمہاری بھی بے حد عزت کرتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان کے پاس چلے جائیں تو وہ ہماری شادی کے لیے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ لیکن راہبہ بننے کے متعلق میرے عزائم اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے قسطنطنیہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔
میں اپنے لیے نہیں لیکن آپ کے لیے ناموں کی بد دعاؤں سے ضرور ڈرتی ہوں۔ اعظم نے کہا فسطینہ جب تک تم میرے ساتھ ہو میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں یا دمشق میں۔ اگر سائمن زندہ ہے تو میں اس کی شرافت پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ اب چلو ہمیں شام سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے۔ بشپ سائمن جوڑوں میں درد کے باعث بستر پر لیٹا کرا رہا تھا۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا مقدس باپ چند آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سائمن نے جلا کر کہا بیوقوف تم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ مقدس باپ اس وقت نزا کے عالم میں ہے۔ جناب میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھنے پر مصر ہیں۔ میں نے انہیں ملاقات کے کمرے میں بٹھا دیا ہے۔ خدا تمہیں غارت کرے وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بستر پر آرام سے لیٹا ہوا ہوں گا۔ جناب میں نے انہیں یہ سمجھایا تھا کہ آپ کو سخت تکلیف ہے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا کوئی دوست جسے دست گرد میں گرفتار کر لیا گیا تھا واپس آ گیا اور اس کا نام عاصم ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے دوست آپ سے ملے بغیر واپس چلا گیا تو آپ بہت خفا ہوں گے۔ سائمن نے جلدی سے اٹھ کر اپنی لاٹھی سنبھالی اور باہر نکلتے ہوئے کہا خدا کی قسم اگر وہ ملے بغیر چلا جاتا تو میں تمہاری کھال اتروا دیتا۔ وہ ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا۔ کلوڈیس دلیرس اور عاصم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سائمن نے اپنی لاٹھی کی ایک طرف پھینک دی اور عاصم سے بغل گیر ہو کر کہا میرے لیے تمہاری آمد کی خوشی کیسر کی آمد کی خوشی سے کم نہیں لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ دلیرس تمہیں اتنی جلدی واپس لے آئے گا۔ دلیرس نے کہا مقدس باپ یہ مجھے انطاکیہ سے چند منازل دور راستے میں مل گئے تھے۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب عاصم نے سائمن کے سوالات کے جواب میں مختصر اپنی سرگزشت بیان کر دی تو اس نے کہا میں بیمار تھا لیکن اب مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میں کیسر کا جلوس نہیں دیکھ سکا۔ عاصم نے کہا مجھے افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو بے وقت تکلیف دی۔ نہیں میرے لیے اس سے بڑی راحت کیا ہو سکتی ہے۔ ایک لمبا پیشتر میں درد سے کرا رہا تھا اور اب مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ میں نے 30 سالہ پرانی شراب کا ایک مٹکا سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور تم اور تمہارے دوستوں سے زیادہ اس کا کوئی حقدار نہیں۔ عاصم نے جواب دیا آپ کو معلوم ہے کہ میں شراب نہیں پیتا اور میرے دوستوں کی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ پی چکے ہیں۔ مجھے یہ بات یاد نہیں رہی کہ تم شراب ترک کر چکے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ میں اس وقت کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ عاصم نے کلوڈیس کی طرف دیکھا اور اس نے کہا مقدس باپ عاصم کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کی شادی کی رسومات آپ کے گرجے میں ہوتا ہوں لیکن بدقسمتی سے آپ علیل ہیں۔ سائمن مسکرایا اگر کسی اور کی شادی کا مسئلہ ہوتا تو میں یہ جواب دیتا کہ میں قریب المرگ ہوں لیکن عاصم کا معاملہ مختلف ہے۔ پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا بیٹا اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہاری دلہن سین کی بیٹی ہے۔ وہ کلیسا کا ایک بہت بڑا محسن تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی کی رسومات ادا کرنا اپنی زندگی کی اہم ترین واقعہ سمجھوں گا۔ تم کل صبح ہوتے ہی میرے گرجے میں پہنچ جاؤ۔ اگر میں زندہ ہوا تو وہاں مجھے موجود پاؤ گے۔ مجھے فسطینہ کی الجھنوں کے متعلق کچھ علم ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ تم آ گئے ہو۔ عاصم نے کہا آپ کو تکلیف ہوگی، کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہم صبح ہی حاضر ہو جائیں؟ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر تم کوئی اور خدشہ محسوس کرتے ہو تو تمہیں یہ تسلی دے سکتا ہوں کہ میرا گرجہ میرے گھر سے کم محفوظ نہیں۔ اگلی صبح سائمن کے گرجے میں عاصم اور فسطینہ کی شادی کی رسومات ادا ہو رہی تھی اور اس رات کلوڈیس کے گھر میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام ہو رہا تھا۔ جب کوئی 200 مہمان ایک وسیع دسترخوان پر بیٹھ گئے تو ایک بگی مکان کے دروازے پر رکی۔ 2 آدمیوں نے لکڑی کے ایک بھاری مٹکا بگی سے اتارا اور اسے اٹھا کر سین میں داخل ہوئے۔ پھر بگی سے ایک اور پادری اترا اور لاٹھی کے سارے چلتا ہوا ان کے پیچھے ہو لیا۔ یہ سائمن تھا۔ کلوڈیس نے جلدی سے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ سائمن نے دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے کلوڈیس کے باپ سے کہا مرکز تمہارے دسترخوان پر کسی چیز کی کمی نہیں لیکن پرانی شراب کا یہ مٹکا میں نے 30 سال سے کسی اہم موقع کے لیے سنبھال رکھا تھا اور میرے نزدیک اس مٹکے کو کھولنے کے لیے اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہم جس شخص کی شادی کی دعوت کر رہے ہیں وہ ایک کرم ہونے کے باوجود شراب نہیں پیتا لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے مہمان مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ رومی سینٹ کے ایک رکن نے ہنستے ہوئے کہا مقدس باپ اگر اس مٹکے میں پانی نہیں تو ہم یقیناً آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آدھی رات کے قریب کلوڈیس کے گھر مہمانوں سے خالی ہو چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد
آسم بالا خانے کے ایک کمرے میں فسطینہ سے کہہ رہا تھا، فسطینہ ہم زندہ ہیں، ماضی کے علائم و مصائب کی چکی میں پسنے کے باوجود ہم زندہ ہیں۔ اور فسطینہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آج ہمیں ماضی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے، ہم اس گرداب سے نکل چکے ہیں اور ہمیں مستقبل کے متعلق بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے کل اور آج کی تمام واقعات ایک خواب محسوس ہوتے ہیں، یہی ایک خواب ہماری زندگی کا حاصل ہے، کاش زمانے کی گردش تھم جائے اور ہم کبھی اس خواب سے بیدار نہ ہوں۔ لیکن فسطینہ، اس دنیا میں آج بھی بے شمار ایسے ہوں گے جو حال کی مایوسیوں میں مستقبل کی امیدوں کا سہارا لے رہے ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے جن کے مستقبل کا تصور حال سے زیادہ بھیانک ہوگا، جن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ زندگی کے وصال ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائے۔ کبھی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وقت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ فسطینہ نے جواب دیا، ہم جس دور سے گزرے ہیں وہ واقعی انسان کا دشمن تھا، لیکن آج ہم یہ کیوں نہیں سوچے کہ ہمارا مستقبل کے راستے میں وہ بھنور نہیں ہوں گے جن میں پھنسنے کے بعد انسان قوت وقت کو اپنا دشمن خیال کرتا ہے، بلکہ ہمارے راستے میں وہ حسین وادیاں ہوں گی جن سے گزرتے ہوئے ہم یہ محسوس کریں گے کہ کاش وقت کی رفتار اتنی تیز نہ ہوتی۔ یہ ایسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب قدرت دنیا میں کسی ایسے معلم کو بھیج دے جو انسانوں کو زندگی کے نئے آداب سکھا سکتا ہو، جو ہر انسان کو یہ احساس عطا کر دے کہ دوسروں کے لیے آنسوؤں کے نہیں بلکہ مسکراہٹوں کے سامان پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تم پھر کسی نبی کے متعلق سوچ رہے ہو۔ آسم نے جواب دیا، ایک انسان اپنی سب سے بڑی احتیاج کے متعلق سوچے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فسطینہ مسکرائی، اس وقت میری سب سے بڑی احتیاج یہ ہے کہ تم صرف میری طرف دیکھتے رہو۔ ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک نئی اپڈیٹس فوری پہنچ سکے۔ شادی سے 5 دن بعد ایک شام آسم فسطینہ کو کچھ دیر بعد باہر گھومنے کے بعد واپس آئے تو کلوڈیس، انطونیا، جولیا، مرکز، دلیرس مکان کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فسطینہ انطونیا اور جولیا کے درمیان بیٹھ گئی۔ کلوڈیس نے آسم کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، میں اور دلیرس ابھی قبرستان سے آئے ہیں، لیکن تم وہاں نہیں تھے۔ آسم نے جواب دیا، میں فسطینہ کی ماں کی قبر دیکھنے کے بعد دوسرے قبرستان میں فرمس کی قبر پہ چلا گیا تھا۔ انطونیا نے شکایت کے لہجے میں کہا، اگر آپ ابا جان کی قبر پر جا رہے تھے تو مجھے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ آسم نے جواب دیا، میرا خیال تھا کہ میں کل وہاں جاؤں گا، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ کل ہمیں سفر کی تیاری کرنی ہے، اس لیے شاید فرصت نہ ملے۔ چنانچہ فسطینہ کی ماں کی قبر کی زیارت کے بعد ہم وہاں چلے گئے۔ کلوڈیس نے کہا، ابا جان آپ کو اتنی جلدی دمشق جانا پسند نہیں کریں گے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند ہفتے کے لیے رک جائیں؟ ممکن ہے کہ مجھے کیسر کے ساتھ یروشلم جانا پڑے اور ہم یہاں سے اکٹھے روانہ ہوں۔ نہیں، ہم دمشق پہنچ کر آپ کا انتظار کریں گے، اس وقت آپ مجھے سفر کا ارادہ ملتوی کرنے پر مجبور نہ کریں۔ مرکز نے کہا، بیٹا اگر تم اس خوف سے بھاگ رہے ہو کہ راہب تمہاری بیوی کو زبردستی پکڑ کر خانقاہ میں لے جائیں گے تو میں اس کی حفاظت کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایک شادی شدہ عورت راہبہ نہیں بن سکتی۔ آسم نے جواب دیا، جناب آپ کی پناہ میں رہتے ہوئے مجھے راہبوں کا خوف نہیں، لیکن آپ کو ہمیں یہاں ٹھہرانے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دمشق میں ہمارا جی نہ لگا تو ہم واپس آپ کے پاس آ جائیں گے۔ مرکز نے کہا، بہت اچھا، ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ کیسر سے تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آسم نے جواب دیا، کیسر ان دنوں بہت مصروف ہے اور وہ جنگ سے واپس آیا اور میں اسے بلا وجہ بے آرام نہیں کرنا چاہتا۔ کلوڈیس نے کہا، تم نے یہ خبر سنی ہے کہ ایران کا نیا حکمران مر چکا ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو یہ اطلاع کب ملی؟ مدائن سے کیسر کا ایلچی آج یہاں پہنچا اور اس نے خبر سنائی کہ شیروا 8 ماہ سے زیادہ اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی ملامت برداشت نہیں کر سکا۔ میں ایلچی سے مل کر آیا ہوں اور اس کی باتوں سے میرا اندازہ ہے کہ تمہاری رہائی سے چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے جانشین نے کیسر کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں روم کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھوں گا۔ مرکز نے کہا، جب ہم نے پرویز کو اس کا کھویا ہوا تخت اور تاج واپس دلایا تھا تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ چند سال بعد اس کی افواج ہمارے مشرقی مقبوضات کو
آگ اور خون کا پیغام دینے کے بعد قسطنطنیہ کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے اب بھی اس بات کا یقین ہے کہ مجوسی زیادہ دیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چند شکستیں ایران کی فوج کی قوت کو تباہ نہیں کر سکیں۔ ہمیں ایران کے آخری حدود تک ان کا تعاقب کرنا چاہیے تھا۔ عاصم نے کہا، میں اپنی قید کے باعث بہت سے حالات سے باخبر رہا ہوں، تاہم سفر کے مجھے راستے کی بستیوں اور شہروں سے جو حالات معلوم ہوئے ہیں ان کے پیش نظر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہرکل نے چند اہم فتوحات کے بعد صلح کرنے میں کوئی غلطی کی ہے۔ مجھے یہ بات قدرت کا ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی لشکر میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور پرویز نے نینوا کی شکست کے بعد حوصلہ ہار دیا تھا، ورنہ اگر وہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتا تو رومی لشکر کو دست گرد کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے قدم قدم پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر میدان میں اگر اسے اپنی منتشر افواج جمع کرنے کے لیے چند ہفتوں کی مہلت مل جاتی تو اس کا جواباً حملہ یقیناً خطرناک ہوتا، لیکن مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھوں اس کا قتل ہو جانا قدرت کا ایک اور معجزہ نظر آتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ قدرت کی اندیکھی اور انجانی قوتیں پرویز کے خلاف میدان میں آ چکی تھی اور اس کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مرکز نے کہا، میں کلوڈی سے یہ سن چکا ہوں کہ جب پرویز کا لشکر ایک سیلاب کی طرح اس مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا تو عرب میں نبوت کا کسی دعوے دار نے رومیوں کی فتح کے متعلق پیش گوئی کی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب ہم زیادہ سے زیادہ قسطنطنیہ کو بچانے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ عاصم نے کہا، میں کئی لوگوں سے اس پیش گوئی کے متعلق سن چکا ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ عرب کی زمین جہاں کسی نیکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ایک نبی کے لیے کیسے سازگار ہو سکتی ہے۔ مرکز نے کہا، میں کئی خدا رسیدہ لوگوں کی زبانی یہ سن چکا ہوں کہ ایک نبی کا ظہور کا وقت آ چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی سچا نبی عرب میں پیدا ہوا ہے تو وہ اس کے اثرات صرف وہی تک محدود نہیں رہیں گے۔ جب کوئی اس کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے گا تو دیکھا جائے گا، سر دست ہمیں اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس شاندار فتح کے بعد کتنا عرصہ امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، آپ برا نہ منائیں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب تک انسانوں کی تقدیر کسی کیسر یا کسرا کے ہاتھ میں رہے گی انہیں کوئی دیر پا امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کی نجات ایک انسان پر دوسرے انسان کی خدائی میں نہیں، بڑائی میں نہیں، بلکہ تمام انسانوں کی مساوات میں ہے، ورنہ آج کے ظالم کل کے مظلوم اور آج کے مظلوم کل کے ظالم بنتے رہیں گے۔ کل رومی مظلوم تھے، آج ایرانی اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہوں گے۔ کاش کیسر کی فتح ایک انسان کی بجائے کسی ایک ایسے اصول کی فتح ہوتی جو طاقتور اور کمزور، ادنا اور اعلیٰ، رومی اور ایرانی سب کے لیے یکساں قابل قبول ہو، اور سب انسان یہ کہہ سکتے ہوں کہ آج دنیا پر کسی شہنشاہ کا نہیں بلکہ ہمارا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ مرکز نے کہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اصول کا جھنڈا بلند کرنے والوں کو تمام قبیلوں، تمام نسلوں، تمام بادشاہوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے خلاف جو جنگ لڑی جائے گی وہ اپنی شدت کے اعتبار سے روم اور ایران کی جنگوں سے کم نہیں ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن اگر قدرت کو انسان کی بھلائی مقصود ہے تو وہ دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود اس اصول کا جھنڈا اٹھانے والوں کے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دے گی۔ پھر جس زمین پر ان کا خون گرے گا اس کے سینے سے عدل و مساوات کے چشمے پھوٹیں گے۔ یہ لوگ نسلوں اور قوموں کے درمیان منافرت کی دیوار مسمار کر دیں گے، اور جب قوموں اور نسلوں کے درمیان اخوت کے رشتے استوار ہوں گے تو یہ ایسی تمام جنگوں کے امکانات ختم ہو جائیں گے جو ایک انسان دوسرے انسان، ایک قبیلہ دوسرا قبیلہ یا ایک قوم دوسرے قوم پر غلبہ پانے کے لیے کرتی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ قبیلوں کے سردار، قوموں کے حکمران جنہیں صرف انسانوں کی تفریق میں اپنی بھلائی نظر آتی ہے، پوری قوت کے ساتھ اس اصول کی مخالفت کریں گے۔ ایران میں کسرا، روم میں کیسر اور باقی دنیا میں ہر چھوٹا بڑا حکمران اس اصول کے علمبرداروں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرے گا، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی اور ہمیں سوچنا پڑے گا۔ جو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے امن اور آزادی کو سودا کرنا چاہتے ہیں ان کو اس چیز پہ خاص خیال کرنا ہوگا۔
مرکز نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آج دنیا جس نجات دہندہ کے متلاشی اور منتظر ہے وہ بیک وقت مشرق و مغرب کے تمام حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کرے گا؟ ہاں، میرے نزدیک اس دنیا کی سب سے بڑی احتجاج یہی ہے۔ مرکز نے کہا تم کسی اور دنیا کی باتیں کر رہے ہو، تاہم مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ اگر خدا کا کوئی بندہ قبیلوں، نسلوں اور قوموں کو جھگڑے مٹا سکتا ہے تو میں اس بڑھاپے میں بھی اس کے جھنڈے تلے جان دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا۔ میں اور مجھ سے پہلے میرے باپ اور دادا صرف کیسر کی فتح کے لیے جان دینا جانتے تھے، لیکن انسانیت کی فتح کے لیے اگر کوئی دنیا کے سارے بادشاہوں کے تاج نوچ لے تو بھی مجھے اس بات کا ملال نہیں ہوگا۔ لیکن سچ کہوں تمہیں واقعی کسی نجات دہندہ کا انتظار رہے گا۔ آسم نے جواب دیا، میں ان کروڑوں انسانوں میں سے ایک ہوں جنہیں ماضی کے طریقوں سے نکلنے کے لیے کسی روشنی کی ضرورت ہے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ روشنی کب اور کہاں نمودار ہوگی۔ مجھے ایک نجات دہندہ کا انتظار ہے، لیکن کاش میں اس وقت کے اس یقین کے ساتھ اس کا انتظار کر سکتا کہ وہ ضرور آئے گا۔ مرکز نے کہا مجھے افسوس ہے کہ یہاں کوئی خدا کا بندہ تمہاری تسکین کا سامان فراہم نہیں کر سکا، لیکن ممکن ہے دمشق پہنچ کر تمہیں کوئی روشنی دکھانے والا مل جائے۔ تیسرے دن آسم اور فسینہ جہاز پر کھڑے تھے اور بندرگاہ پر مرکز، کلوڈیس، دلیرس، انتونیا، جولیا، سائمن اور شہر کے چند معززین ہاتھ کے اشاروں سے انہیں الوداع کہہ رہے تھے۔ جب بندرگاہ ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی تو فسینہ نے آسم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آسم کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کسی دن دمشق سے یروشلم جائیں؟ میں ایک بار پھر وہ راستہ دیکھنا چاہتی ہوں جس پر میں نے بچپن میں تمہارے ساتھ سفر کیا تھا۔ یہ ممکن ہے، لیکن کاش ہم ماضی کے گزرے ہوئے ایام واپس لا سکتے۔ ہرکل فاتحانہ جاؤ جلال کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ اس کی رایا اپنے حکمران کے علاوہ اس کے سلیب کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی، جسے یروشلم کی فتح کے بعد اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور جسے دوبارہ یروشلم واپس لانا عیسائیوں کے نزدیک ہرکل کی سب سے بڑی نیکی تھی۔ شام کے ساحل تک بحری سفر کے دوران جن بندرگاہوں پر ہرکل کا سفینہ رکتا تھا وہاں لوگوں کا میلہ لگ جاتا تھا، اور وہ جو چند برس قبل اپنی بزدلی اور بے بسی کا تانا دیا کرتے تھے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ بوسہ دینا اپنے لیے فخر محسوس کرتے اور قبوں کو چھو لینا بھی ان کے لیے باعث سعادت ہوتا تھا۔ جب مقدس سلیب لوگوں کے سامنے لائی جاتی تھی تو وہ عقیدت اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر دیوانہ وار اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ہر شخص اسے بوسہ دینے میں ایک دوسرے سے سب کر لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر جب کیسر اگلی منزل کا رخ کرتا تو وہ مقامات جہاں تھوڑی دیر کے لیے اس سلیب کی نمائش کی جاتی عقیدت مندوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے تھے۔ ہرکل نے بحری سفر ختم کرنے کے بعد خوشی کا راستہ اختیار کیا تو یروشلم تک لاکھوں انسان اس کے لیے چشم بر رہا تھے۔ وہ ہر منظر پر اس کے جلوس میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہ حکمران تھا جس نے انتہائی مایوس کن حالات میں اپنی رعایا کو سہارا دیا تھا۔ آج یہ رعایا تشکر کے آنسو سے اپنے محسن کا خیر مقدم کر رہی تھی۔ سلیب کو اپنی پرانی جگہ نصب کرنے، کلیسا کے اکابر سے دعائیں لینے اور عوام سے عقیدت اور محبت کے نذرانے وصول کرنے کے بعد ہرکل نے جشن عام کو حکم دیا۔ شہر سے باہر اس کے خیمے اس ٹیلے پر نصب تھے جہاں چند برس قبل خسرو پرویز پڑاؤ ڈالا ہوئے تھے۔ عین اس وقت جب اس کا یہ احساس اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ آج اس آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا فاتح اور مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک پیش کیا گیا جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ خط ہرکل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے۔ اس کی سلامتی ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے، اور اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تم اسلام لاؤ، تم سلامت رہو گے، اگر تمہیں دگنا اور اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے یہ نہ مانا تو اہل ملک کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اہل کتاب کسی ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، اور وہ یہ
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور ہم میں سے کوئی اس کے سوا کسی کو خدا نہ بنائے۔ اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہرقل کے دربار میں اسلام کی آواز اس آواز سے کہیں زیادہ اجنبی تھی جو چند سال قبل اہل مکہ نے سنی تھی اور نینوا کے میدان میں اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت کو پامال کر چکا تھا۔ اس نے بازنطینی سلطنت کی شیطان قوم کو وحشت اور بربریت سے نجات دلائی تھی۔ اس نے شام، فلسطین اور ارمینیا اور ایشیائی کوچک میں عیسائیوں کو لا تعداد گرجے اور دوبارہ کلیسا کو دلوائے تھے جنہیں مجوسیوں نے آتش گدوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ ان عظیم کامیابیوں کے بعد ان کی شان و شوکت کا نظارہ دیکھنے والے اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ صحرائے عرب سے نبوت کا ایک دعوے دار دنیا کے اس عظیم فرمانروا سے ہم کلام ہونے کی جرت کرے گا جس نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا ہو۔ لیکن ہرقل پرویز سے مختلف تھا۔ سرکار مدینہ کا خط وصول ہوتے ہی اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی باشندہ یہاں موجود ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اتفاق سے عرب تاجروں کا ایک قافلہ غزہ میں مقیم تھا اور مکہ سے ابو سفیان ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ کیسر کے آدمی انہیں تلاش کر کے یروشلم لے آئے۔ ہرقل نے بڑے ٹھاٹ سے دربار منعقد کیا۔ جب حکومت کے امال اور کلیسا کے اکابر ان کے تخت کے گرد جمع ہو گئے تو عرب تاجروں کو حاضر ہونے کا حکم ملا، اور پھر جب یہ صحرا نشین انتہائی مروبیت کے عالم میں ہرقل کے جاؤ جلال دیکھ رہے تھے، اس نے مترجم کی وساطت سے سوال کیا، تم میں سے نبوت کے مدعی کا رشتہ دار کون ہے؟ عربوں کی نگاہیں ابو سفیان پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ اس نے جواب دیا، میں ہوں۔ کیسر نے پوچھا، اس نبی کا خاندان کیسا ہے؟ اس کا خاندان شریف اور شریف ہے، ابو سفیان نے جواب دیا۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔